کمرے میں حبس کا عالم تھا۔ دیا بیڈ پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کی لرزش کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کا دل کسی سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کمرے کی دیواریں اسے نگل جائیں گی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا، جیسے کوئی طوفان اندر داخل ہوا ہو۔ اس کا ننھا سا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو زریز خان تھا، جس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ زریز نے دیا کو دیکھا، جو اس کے بیڈ پر اس کے نام کا جوڑا پہنے بیٹھی تھی، اور یہ دیکھ کر اس کے سینے میں لگی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ اٹھو یہاں سے! وہ اس قدر زور سے دھاڑا کہ دیا کا پورا وجود ہل گیا اور وہ ایک دم ڈر کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ زریز، میری بات، شٹ اپ! ایک لفظ نہیں بولنا۔ اس نے آگے بڑھ کر دیا کا بازو اتنی سختی سے مروڑا کہ اس کی سسکی نکل گئی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی آنکھیں میچ گئی۔ میں نے تمہیں کہا تھا ندیہ خان کہ تم میری زندگی میں قدم رکھنے کی جرت بھی مت کرنا، اور پیار کرنے کی جرت کر کے تم نے غلطی کی تھی، مگر تم نے اپنی مکار چالوں سے ان غلطیوں کو فاش کر کے گناہ میں بدل دیا، اور اب تمہارا حال بہت برا ہونے والا ہے۔ اس نے بولتے اسے جھٹکے سے زمین کی طرف دھکیلا۔ دیا سنبھل نہ سکی اور فرش پر گر پڑے، اور چوڑیاں بھی ٹوٹ کر اس کی نازک کلائیوں کو زخمی کر گئی۔ خدا کے لیے میری بات تو سنیں، میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ دیا نے خود کو سنبھال کر اٹھ کر بیٹھتے تڑپ کر کہا، اچھا بولو جو بولنا تھا، کہ تمہاری ایک اور بکواس سن لوں۔ زریز خان نے گویا اس پر احسان کیا۔ وہ تصاویر، وہ سب جھوٹ ہے۔ کسی نے مجھے پھنسایا ہے۔ جھوٹ؟ اور ریئلی دیا خان، تمہیں لگتا میں اس بات پہ یقین کروں گا؟ زریز اس کے سامنے فرش پر جھکا اور اس کے چہرے کو تھوڑی سے تھامے غرا کر بولا۔ اس کی آنکھیں خون آلود تھیں۔ کیا یہ بھی جھوٹ ہے کہ تم نے کچھ دن پہلے میرے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کیا تھا؟ کیا یہ سچ نہیں کہ تم مجھے پانا چاہتی تھی؟ ہاں، میں نے محبت کی تھی، گناہ نہیں کیا تھا۔ میں مانتی ہوں میں آپ کو پسند کرتی تھی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کو پانے کے لیے اتنی گھٹیا حرکت کروں گی۔ میں کسی کا گھر برباد نہیں کر سکتی۔ شمسا آپ کی منگیتر تھی۔ میں جانتی تھی وہ آپ کی پسند ہے، تو میں جو آپ کی چھوٹی سی چھوٹی خوشی پہ اپنی آپ قربان کر دوں، تو آپ ہی بتائیں میں کیوں آپ کی سب سے بڑی خوشی چھینوں گی؟ کیونکہ تم حاسد ہو۔ تم جیسی چھوٹی عمر میں پیار کے نام پہ خود کو دھوکہ دینے والی لڑکیاں کچھ بھی کر سکتی۔ تم کمپیوٹر کی ماہر ہو، تم ایڈیٹنگ کے گر جانتی ہو۔ تم نے سوچا تھا کہ تم اپنی ذہانت سے فیک تصویر بناؤ گی اور سب کو یقین آ جائے گا۔ دیکھو تم جیت گئے۔ تمہاری وجہ سے آج پہلی بار مجھے ساری دنیا کے سامنے رسوائی اٹھانی پڑی۔ شمسا نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ لیکن میں بھی زریز خان ہوں، جو تم جیسی لڑکیوں کو سیدھا کرنا اچھے سے جانتا ہے۔ زریز نے انتہائی کڑوے لہجے میں کہا اور اسے بازو سے پکڑ کر دوبارہ کھڑا کیا، اور گھسیٹتا وہ ٹیرس کی طرف بڑھا اور ٹیرس کا دروازہ کھلا اور دیا کو بے رحمی سے باہر کی سرد ہواؤں میں دھکیل دیا۔ زریز، میری بات سنیں، باہر بہت اندھیرا ہے۔ آپ جانتے مجھے اندھیرے سے خوف آتا ہے۔ پلیز مجھے اکیلا مت چھوڑیں، میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ دیا نے تڑپ کر اس کی شیروانی کے دامن کو تھامنا چاہا، مگر اس نے زور سے اسے دھکیلا اور پھر اوندھے منہ زمین پہ گری اور اس کا سر ریلنگ سے ٹکرایا۔ تمہاری سزا یہی ہے کہ تم یہاں رہو گی، پوری رات یہاں گزارو گی۔ تمہیں بہت شوق تھا نا زریز خان کی بیوی بننے کا، اب اس گھر کی قید کا مزہ چکھو۔ وہ نفرت سے بولتا ٹیرس کا دروازہ بند کر گیا۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، پلیز دروازہ کھول دیں۔ دیا اپنے سر سے اٹھتی ٹیسوں کو دباتے دروازے پر ہاتھ مار کر التجا رہی تھی۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ کر اس کی گردن تک پہنچ چکا تھا، مگر وہ پھر بھی خود کو سنبھالے کھڑی سسکیاں بھر کر دروازہ کھولنے کی التجا کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ذہانت ہی اس کے خلاف سب سے بڑا ثبوت بن جائے گی۔ وہ معصوم تھی، مگر اس وقت وہ ایک ایسے شکنجے میں تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا سوائے منت سماجت کے۔ مگر زریز نے کھٹور پن کے انتہا کرتے اس معصوم کی ہر پکار کو نظر انداز کر دیا، اور کمرے میں آ کر زریز نے لائٹس آف کر دی اور سگریٹ سلگا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ دھوئیں کے بادلوں میں اسے بار بار شمسا کا وہ چہرہ یاد آ رہا تھا، جس نے اس کے کردار پر کس طرح بھری محفل میں کیچڑ اچھالا تھا۔ آج شمسا کے ساتھ اس کا نکاح تھا، مگر اینڈ ٹائم پہ جب بارات پہنچی تو شمسا نے اسے بھری محفل میں کچھ تصاویر دکھائیں جو دیا اور اس کی تھی۔ اس دونوں اس قدر کلوز تھے کہ اسے خود وہ تصاویر دیکھ کر شرم آئی۔ پھر شمسا نے شادی سے انکار کر دیا اور سب نے اسے حق کے بجانب سمجھا، اور اس کے سامنے حماد نے اسے پرپوز کر دیا اور شمسا نے کچھ دیر سوچ کر ہاں میں جواب دے دیا۔
اور وہ اپنے سامنے اپنی محبت اور پسند کو کسی اور کی ہوتا دیکھتا رہ گیا۔ اس نے اسی وقت دیا سے شادی کا فیصلہ کیا اور شادی کے بعد اسے لے کر خان حویلی سے خانزادہ ہاؤس آ گیا۔ ظریف خان نے سگریٹ کا گہرا کش لیا اور سر صوفے کی پشت پر ٹکا دیا۔ دھوئیں کے مرغولے چھت کی طرف اٹھ رہے تھے اور انہی مرغولوں میں اسے اپنا ماضی کسی فلم کی طرح چلتا دکھائی دینے لگا۔ ماضی وہ خانزادہ ہاؤس کا فخر تھا، خاندان کا سب سے بڑا، سب سے ہونہار اور سلجھا ہوا بیٹا جس کے ایک اشارے پر پورا گھر چلتا تھا، اور اسی گھر کے آنگن میں ایک چھوٹی سی پری تھی، دیا خان، اس کے چچا کی اکلوتی نشانی جو والدین کے انتقال کے بعد خان حویلی کے افراد کی چھاؤں میں پلی تھی اور پورے گھر کی لاڈلی تھی۔ مگر یاد آیا کہ کیسے دیا ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے زوریز بھائی کہتی اس کے پیچھے گھومتی تھی۔ کبھی کمپیوٹر کا کوئی سافٹ ویئر سمجھنا ہوتا تو کبھی اسکول کا پروجیکٹ۔ وہ زوریز کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ زوریز بھی اسے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز رکھتا تھا، اس کی ہر فرمائش پوری کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ مگر ان کے خوبصورت رشتے میں دراڑ تب آئی جب زوریز نے اپنی پھپھو کی بیٹی شمسا سے شادی کا ارادہ ظاہر کیا۔ شمسا اس کی پسند تھی، وہ خوبصورت تھی اور زوریز اس کے ساتھ اپنی زندگی کی خواب بن رہا تھا۔ جس دن گھر میں رشتے کی بات پکی ہوئی، اسی رات 17 سالہ دیا جس کی آنکھوں میں ابھی کچے خوابوں کی چمک تھی، زوریز کے کمرے میں آئی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا اور ہاتھ لرز رہے تھے۔ کیا ہوا میری گڑیا؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے آنسو دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ آپ شمسا پلیز سے شادی مت کیجیے زوریز، کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی تھی۔ زوریز جو اس کے آنسو اپنے ہاتھ کے پشتے صاف کر رہا تھا ایک دم پیچھے ہوا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے دیا، تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں جانتی ہوں اور میں سچ کہہ رہی ہوں، میں آپ سے بہت بہت محبت کرتی ہوں زوریز، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز آپ کسی اور کی مت ہو۔ دیا نے تڑپ کر اپنی نادان محبت کا اعتراف کر لیا تھا۔ زوریز کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جس بچی کو اس نے اپنی گود میں کھلایا وہ اس کے لیے ایسے جذبات پال لے گی۔ اس نے غصے سے دیا کا بازو پکڑا اور اسے کمرے سے باہر نکال دیا۔ آئندہ اگر تمہاری زبان سے ایسی کوئی گھٹیا بات نکلی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور اپنی شکل مت دکھانا مجھے۔ اس کی آواز میں اتنی سختی تھی کہ دیا کا معصوم دل پاش پاش ہو گیا۔ اس دن کے بعد سے زوریز کے دل میں دیا کے لیے بیزاری پیدا ہو گئی۔ وہ جو اس کی معصومیت پر قربان جاتا تھا اب اس کے سائے سے بھی کترانے لگا۔ کچھ مہینوں کے بعد جب زوریز اور شمسا کی منگنی ہو گئی تو دیا ایک بار پھر اس کے پاس آئی۔ اس بار وہ خاموش تھی، اس کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ اس نے رو کر زوریز سے معافی مانگی کہ وہ جذبات میں بہہ گئی تھی اور اب وہ پہلے کی طرح اسے صرف اپنی دوست مانے گی۔ زوریز کا دل صاف تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید واقعی عمر کا تقاضا تھا۔ اس نے اسے معاف کر دیا اور پھر سے اس کے ساتھ پہلے جیسا رویہ رکھنے کی کوشش کی۔ مگر ایک غلطی زوریز سے یہ ہوئی کہ اس نے یہ بات شمسا کو بتا دی۔ شمسا جو مزاج کی تھوڑی شکایتی اور وہمی تھی، اس دن کے بعد سے دیا کو اپنی سوگند سمجھنے لگی۔ جب بھی زوریز اور دیا کسی کام کے سلسلے میں ایک ساتھ ہوتے یا دیا اس سے کوئی مشورہ لینے آتی، شمسا کا پارا ہائی ہو جاتا۔ تم ابھی تک اس لڑکی کو اپنے پاس کیوں آنے دیتے ہو زوریز؟ کیا تمہیں یاد نہیں اس نے تم سے کیا کہا تھا؟ شمسا اکثر اسے تانے دیتی۔ زوریز ہمیشہ یہی کہتا، شمسا وہ بچی ہے، وہ ہمیشہ سے ہی ٹیوشن لے رہی ہے اور دیکھو اتنی پڑھائی تو فوکس کر رہی ہے، تو تم بھی مجھ پر فوکس کرو، تم خواہ شک مت کیا کرو۔ اس نے شمسا کو سمجھا بجھا کے راضی کر لیا مگر آج شمسا کا وہی شک سچ ثابت ہو گیا تھا۔ ان تصاویر نے ثابت کر دیا تھا کہ دیا نے معافی صرف اس لیے مانگی تھی تاکہ وہ زوریز کے قریب رہ کر اپنا داؤ کھیل سکے۔ زوریز نے سگریٹ کا آخری کش لے کر اسے ایش ٹری میں مسل دیا۔ اس کی نظریں سامنے ٹیرس کے بند دروازے پر تھیں جہاں سے آواز آنا اب بند ہو چکی تھی۔ تمہاری یہی چالاکی آج تمہیں لے ڈوبے دیا خان، تم نے شمسا کے شک کو یقین میں بدل دیا اور مجھے جیتے جی مار دیا۔ وہ سرد لہجے میں بڑبڑایا جبکہ ماضی کی تلخ یادیں اس کے سینے میں آگ بن کر دہک رہی تھیں۔ وہ سر جھٹک کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی ہمیشہ سے عادت تھی کہ جب اسے زیادہ غصہ آتا تھا تو وہ شاور لیتا تھا اور جب تو غصہ ختم نہیں ہو جاتا وہ تب تک شاور لیتا رہتا تھا۔ اسے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا پانی کے نیچے، مگر غصے کا گراف نیچے آ ہی نہیں رہا تھا۔ پھر شاور سے پانی آنا بند ہوا جس کا مطلب یہ تھا کہ پانی کی ٹینکی ختم ہو چکی ہے۔ وہ جھنجھلا کر شاور کا بٹن بند کرتا ہوا باتھ روم پہن کر باہر آیا تو اسے سردی کا احساس ہوا۔ اس نے ریموٹ پکڑ کر ہیٹر آن کیا اور وہ پھر ٹیرس کا دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ زمین پر دوہری ہو کر لیٹی تھی۔ اٹھو اندر آ جاؤ۔
उसने सर्द लहजे में कहा, मगर वो टच से मस ना हुई। दिया, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा, अंदर आओ। वो इंतहाई कड़वे लहजे में बोला, मगर अभी भी वो वैसे की वैसे ही जमीन पर दोहरी लेटी थी। वो झंझलाकर उसके करीब आया और उसके बाजू से पकड़कर सीधा किया तो उसका जिस्म एक तरफ ढलक गया, जिसका मतलब था कि वो अपने होशो हवास में नहीं है। वो एकदम चौंक गया और जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठाकर अंदर लाया तो उसका चेहरा खून से लथड़ा हुआ था और होंठ नीले हुए थे। उसकी हालत देखकर वो धक से रह गए। दिया, वेकअप, मुझे देखो इधर। डैम इट, उसे झंझोड़कर बोला, मगर वो होश में होती तो उसे कुछ जवाब देती। फिर वो तेजी से वॉशरूम की तरफ भागा और जल्दी से वहां से टॉवल पकड़कर गीला किया और वापस आकर दिया के माथे से खून साफ करने लगा। सर का जख्म गहरा था। उसकी कलाइयों पर टूटी चोटियों के निशान अब भी ताज़ा थे, मगर उन पर खून जम चुका था। जुरेज का दिल कांप रहा था जब वो उसके जख्म को देख रहा था। दिया, आंखें खोलो प्लीज, मेरी गुड़िया, आंखें खोलो प्लीज। उसके लहजे में वही तड़प थी जो उसके लिए कभी मखसूस हुआ करती थी। उसने फौरन अपना फोन उठाया और फैमिली डॉक्टर को कॉल लगा दी। डॉक्टर साहब, फौरन खानजादा हाउस आ जाए, एमरजेंसी है। कॉल कट करते ही वो दिया के सरहाने बैठ गया। उसके हाथ अब भी उसके बालों में थे। माजी की वो तमाम यादें एक बार फिर उसके जहन में घूमने लगी। जब दिया छोटी थी तो खेलते हुए गिर जाती थी। जुरेज उसे उठाकर गोद में ले आता था। दिया, मेरी गुड़िया, रो मत, मैं हूं ना, कहकर उसके आंसू पोंछता था। आज वही दिया उसके सामने बेहोश पड़ी थी और इस बार उसकी वजह खुद वो था। तकरीबन 20 मिनट बाद डॉक्टर आ गए। उन्होंने दिया का मुआयना किया, जख्म साफ किया, इंजेक्शन लगाया और अपना बैग उठाते हुए उठ खड़े हुए। मुझे जी पूछने का कोई हक नहीं है कि ये क्यों और कैसे हुआ, लेकिन आपसे इतना ही कहूंगा कि इनका ख्याल रखिए। और ये तुम्हारे अंकल होने के नाते मैं कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद तुम डिस्टर्ब थे और तुमने ये सब कुछ शायद कर दिया हो गुस्से में, लेकिन प्लीज अपने गुस्से में आपा मत खो। तुम जानते हो ये बच्ची बहुत नाजुक है, सो ध्यान रखना इसका। डॉक्टर ने संजीदगी से कहा और बाहर निकल गया। वो डॉक्टर की बातों पर जैसे शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में उतर गया था। डॉक्टर के जाने के बाद कमरे में खामोशी छा गई। जुरेज दिया के बेड के पास ही कुर्सी पर बैठा था। उसकी नजरें दिया के जर चेहरे पर जमी हुई थी। रात गहरी हो चुकी थी, मगर जुरेज की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था कि जिस गुड़िया को उसने हमेशा संभालने का वादा किया था, आज उसे मारने की कसर नहीं छोड़ी थी। अगर उसे थोड़ा सा टाइम और गुजर जाता तो शायद उसकी सर्दी की वजह से सांसें ही रुक जाती। अपने गुस्से में वो उसे इतनी बड़ी सजा देने चला था। दिया की पलकों ने हल्की सी जंबश की। वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रही थी। उसकी आंखें खुली तो सबसे पहले उसे जुरेज का चेहरा दिखाई दिया। वो एकदम से घबरा गई। नहीं, नहीं, मुझे मत मारो, वो बेख्तियार तड़प कर बोली। उसकी आवाज में इतना खौफ था कि जुरेज कर्ब से आंखें मीच गई। मैं कुछ नहीं कर रहा, सो जाओ, वो कहते हुए उसके बालों को सहलाने लगा। कुछ ही देर में वो पुरसुकून होकर आंखें बंद कर चुकी थी, मगर अभी भी वो नींद में बुड़बुड़ा रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, सच में कुछ नहीं किया। उसकी बुड़बुड़ाहट पर जुरेज की कुशादा पेशानी पर पुरसोच लकीरें नुमाया हुई। फिर उसने अपना मोबाइल पकड़कर अपने मैनेजर को मैसेज किया। मैं तुम्हें कुछ तस्वीर भेजूंगा, तुमने उनके बारे में पूरी तहकीक करनी है कि वो किसने बनाई है और किस तरह बनाई गई है, और जिस कंप्यूटर से बनाई गई हैं उसके बारे में मालूमात निकलती हैं तो बताओ, और मुझे जल्द से जल्द ये सब चाहिए। उसने मैसेज करते मोबाइल साइड पर रखा और उसके पहलू में लेट गया। उसके पहलू में लेटे हुए भी जुरेज का हाथ उसके बालों में रेंग रहा था। उसे बचपन से ही यही आदत थी, जब वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती थी तो उसके बालों को सहलाकर उसे पुरसकून करने की कोशिश करते थे, और उसकी तकनीक आज भी काम आई थी। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में जा चुकी थी। अगली सुबह जब जुरेज की आंख खुली तो उसने पहलू में लेटी हुई दिया को देखा और एकदम से चौंक उठा। दिया का चेहरा इंतहाई मुरझाया हुआ लग रहा था। वो निढाल सी लेटी थी। जुरेज ने अपना हाथ उसके माथे पर रखा तो वो आग की तरह तप रहा था। या अल्लाह, ये तो अभी तक इतनी तप रही है, इसका बुखार क्यों नहीं कम हुआ? फिर जल्दी से उसने डॉक्टर को फ़ोन किया, जिसने ताज़ा पानी की पट्टियाँ करने का मशवरा दिया। वो तेज़ी से उठकर किचन की तरफ भागा और पानी का प्याला और तौलिया लेकर वापस आया। वो बिस्तर के किनारे बैठकर दिया के माथे पर पट्टियाँ रखने लगा। उसके माथे और हथेलियों पर पट्टियाँ करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका था। कुछ देर के बाद उसने हौले से अपनी बोझल पलकें खोल दी। सामने जुरेज को देखकर वो एकदम सहम कर अपने ऊपर उड़ा हुआ कंफर्टर जोर से अपनी मुट्ठियों में भींच गया। दिया, डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा, जुरेज ने धीमे लहजे में कहा तो वो लब कुचलते हुए अपनी निगाहों का रुख फेर गए। फिर वो उठकर बाहर चला गया। चलो उठो, थोड़ा नाश्ता कर लो,
تمہیں دوائی لینی ہے۔ وہ ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوتے ہوئے بولا اور پھر اسے تکیوں کے سہارے بٹھانے کے بعد خود اسے اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر اسے کھلانے لگا۔ دیا خاموش تھی، بالکل چپ، بے جان مورت کی طرح۔ اس طرح گمان ہو رہا تھا جیسے اس کی قوت گویائی کھو گئی ہو۔ ناشتہ ختم ہوا تو زریز نے اینٹی سیپٹک اور کاٹن اٹھائی اور دیا کے بہت قریب ہو کر بیٹھا۔ دیا بھی ساکت بیٹھی سامنے دیوار کو تک رہی تھی۔ دیا، لاؤ، اپنے ہاتھ آگے کرو، کلائیاں زخمی ہیں، تمہاری میں مرہم لگا دوں۔ دیا نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر چپ چاپ بنا احتجاج کے اپنی کلائیاں زریز کے سامنے کر دی۔ زریز نے نہایت نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور مرہم لگانے لگا۔ وہ اسے اس قدر احتیاط سے چھو رہا تھا جیسے وہ کسی کانچ کی گڑیا کو چھو رہا ہو کہ کہیں وہ سخت ہاتھ لگنے کی وجہ سے ٹوٹ نہ جائے۔ درد ہو رہا ہے؟ زریز نے سرگوشی کی۔ دیا نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی کلائیاں اس کے ہاتھ سے چھڑا لی۔ مرہم تو آپ کلائیوں پر لگا رہے ہیں زریز صاحب، لیکن جو زخم آپ نے میری روح پر لگایا ہے اس پر مرہم کیسے لگائیں گے؟ وہ جو میرے مان کی دھجیاں کرچی کرچی ہو کر میرے اندر چبھ رہی ہیں، کیا اس کا علاج بھی اس مرہم میں ممکن ہے؟ بلا شبہ نہیں ہوگا۔ اور جب کسی چیز کا مرہم نہیں ہوتا پھر اس کا درد ہو بھی نہ ہو تو اس درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اب مجھے درد نہیں ہوتا اور شاید ہوگا بھی نہیں۔ مجھے ایک رات میں اتنی سمجھدار بنانے کے لیے شکریہ۔ آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ زریز کے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے مرہم کی ٹیوب بند کی اور بوجھل قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے سے باہر جیسی آیا تو اس کے دادا ارمان خان زادہ کا فون آنے لگا۔ اس نے فون اٹینڈ کیا۔ کہاں ہو بیٹے؟ دادو خان زادہ ہاؤس میں، وہ اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے بولا۔ ہمارا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ دیکھو دیا ہمیں بہت عزیز ہے، وہ بن ماں باپ کی بچی ہے، شاید ہم سے اس کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کو بہت دھیان رکھنا اور ہاں، اسے جلدی ہی خان حویلی لے کر آنا۔ وہ سب کے بنا رہنے کی عادی نہیں ہے، ارمان خان زادہ نے کہا۔ آپ بے فکر رہیے، میں اس کو جلد ہی آپ کے پاس لے کر آ رہا ہوں، بس کچھ تھوڑا سا کام ہے وہ نپٹا لوں، اس نے کہا۔ اور پھر ارمان خان زادہ کی کال کاٹنے کے بعد وہ اپنے مینیجر کو کال ملاتا باہر نکل گیا، کیونکہ اسے اب یقین سا ہونے لگا تھا کہ دیا کی اپنے دل پر دھرا بوجھ کچھ کم کرنا چاہتا ہے۔ وہ غلط نہیں ہے اور معصوم ہے، شاید اسی طرح کل رات کی گئی زیادتی کا ازالہ ہو سکے۔ زریز کے جانے کے بعد کمرے میں دوبارہ وہی بوجھل خاموشی چھا گئی تھی۔ دیا ساکت بیٹھی کھڑکی سے باہر تک رہی تھی، مگر اس کی نظریں کسی ایک نقطے پر جمی ہوئی تھی۔ بوا ماں دبے قدموں کمرے میں داخل ہوئی اور کب اس کے سرحانیاں بیٹھی اسے محسوس ہی نہیں ہوا۔ بوا ماں نے جب اپنا شفقت بھرا ہاتھ دیا کے سر پر رکھا تو اس نے چونک کر دیکھا۔ بوا ماں، اس کے ضبط کی تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ اس نے تڑپ کر بوا ماں کی گود میں سر رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی خاموش فضا کو گھیر رہی تھیں۔ بوا ماں، کیوں کیا انہوں نے میرے ساتھ ایسا؟ میرا قصور کیا تھا؟ میں تو ان کی گڑیا تھی نا، انہوں نے اپنی گڑیا کو توڑ ڈالا۔ دیا نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں اتنی تکلیف تھی کہ بوا ماں کی اپنی آنکھیں میں بھیگ گئی۔ بس میری بچی، بس کرو، دیکھو تم ابھی بیمار ہو تو سب باتیں بھول کر صرف آرام کرو، اب کسی بارے میں نہیں سوچنا۔ بوا ماں نے اس کے بال سہلاتے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی، مگر دیا کی تکلیف کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مجھے اب یہاں نہیں رہنا بوا ماں، مجھے یہاں سے جانا ہے، دیا نے ان کے سینے سے لگ کر بوجھل آواز میں کہا۔ میں کتنی پاگل تھی نا، مجھے برسوں پہلے اپنے ننیال والے لینے آئے تھے، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، مگر میں نے ان لوگوں کو چھوڑ کر نہیں انہیں چنا۔ میں نے سمجھا تھا یہ میرا گھر ہے، یہاں مجھے مان پیار ملے گا، مگر مجھے کیا ملا؟ الزام اور رسوائی۔ بوا ماں خاموشی سے اس کے آنسو پونچھتی رہی۔ ان کے پاس دیا کے دکھ کا کوئی مداوع نہیں تھا۔ اب میں جاؤں گی بوا ماں، انہی لوگوں کے پاس جنہیں میں برسوں پہلے خالی ہاتھ لوٹا چکی تھی۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور وہ ماں اسے حوصلہ دینے کے لیے اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ پھر دیا نے اچانک سر اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی التجا اور ضد تھی۔ لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں، آپ کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے؟ زریز کو تو بالکل بھی نہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ انہیں پتہ چلے کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں بوا ماں۔ بوا ماں نے پریشان ہو کر اس کے زرد چہرے کو دیکھا۔ انہیں تو لگا تھا کہ شاید وہ ایسے ہی کہہ رہی ہے، مگر اس وقت وہ ضد کی انتہا پر لگی، کہ ایسی ضد کی انتہا پر کہ اگر اس کی ضد پوری نہ کی جائے تو وہ خودکشا نقصان پہنچا لے۔ بوا ماں نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وعدہ میرا بچہ، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ دیا نے پرسکون ہو کر دوبارہ آنکھیں بوند لی، جیسے اس وعدے نے اس کے بوجھل دل کو تھوڑی سی ڈھارس دی ہو۔ اسے اب اس گھر سے اور زریز کی دی ہوئی ہر اذیت سے دور جانا تھا۔
बुआ माँ के जाने के बाद कमरे में फिर से वही गहरी खामोशी उतर आई थी। दिया बड़ी मुश्किल से उठी और अपने अटैची केस के पास पहुंचकर उसमें से एक पुरानी शिकस्ता सी डायरी निकाली। उस डायरी के जर सफ़ात उसकी माँ की ढेरों बातें लिखी हुई थी, जिन्हें वो पढ़ा करती थी, और उसी में उसकी माँ के मेके वालों की मालूमात भी थी। लरजते हाथों से सफ़ात पलटते उसकी नज़र एक नंबर पर जाकर रुक गई। ये उसके नाना अब्बू का नंबर था। उसे वो दिन याद आया जब उसके माँ बाबा की वफ़ात के बाद नाना अब्बू से लेने आए थे। उन्होंने बड़ी मिन्नत की थी, मगर दिया ने साफ इनकार कर दिया था। वो जुरेज के बाद रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। जुरेज जो उससे पूरे 12 साल बड़ा था, जिसने बचपन से उसे प्यार दिया, वो जुरेज जिसे उसने अपना कुल असासा समझा था, आज उसी ने उसे एक पल में पराया कर दिया था। उसके दादाजी ने हमेशा ननियाल से राब्ते की मुखालिफत की थी। नाना अब्बू ने जब दिया कि माँ अपनी इकलौती बेटी की पसंद की शादी पर नाराजगी खत्म की थी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बेटी की मैयत पर आए थे और अपनी नवासी को साथ ले जाना चाहते थे, मगर दादाजी की सख्त गिर तबीयत और खुद दिया की जुरेज से वाबस्तगी ने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया था। दिया को आज भी नाना अब्बू का वो मुरझाया हुआ मायूस चेहरा याद आ रहा था जो उस वक्त उसकी समझ से बाहर था, मगर आज वो खुद उस दुख से गुजर रही थी। उसने कामती उंगलियों से वो नंबर डायल किया। फोन की हर बेल उसके दिल की धड़कन तेज कर रही थी। हेलो। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज आई। हेलो, क्या मेरी बात मेराज मोहल से हो सकती है? दिया की आवाज कांप रही थी। जी बिल्कुल हो सकती है। आप कौन बोल रही हैं? दूसरी तरफ से पुरतजस्सुस अंदाज में पूछा गया। मैं दिया हूँ, उनकी नवासी। उसका लहजा भरा गया। एक लम्हे के लिए दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई, जैसे वक्त थम गया। दिया, मेरी मेरी बहन की बेटी। दिया बच्ची, तुम कैसी हो? मैं तुम्हारा मामू फरहान। उसके मामू की आवाज़ खुशी और हैरत से कांपने लगी। अब्बा जी, अब्बा जी देखिए कौन है। दिया का फोन है। दूसरी तरफ से उसके मामू एक्साइटमेंट में ऊंची आवाज में चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगे। उनके लहजे में इस कदर प्यार था, उसे अफसोस हुआ कि वो इतने सालों तक उनसे दूर क्यों रही। उसकी आंखें फिर से भीगने लगे। दिया, मेरी बच्ची, कैसी हो? पर नाना अब्बू की लरजती हुई बूढ़ी आवाज कानों से टकराई। नाना अब्बू। दिया इतना ही कह सकी, फिर सिसकियों के साथ रोने लगी। दूसरी तरफ से मिराज बगल तो जैसे तड़प उठे थे। मेरा बच्चा क्या हुआ? नानो, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। आप मुझे अपने घर का एड्रेस बता सकते हैं? मुझे आना है आपके पास। अरे मेरा बच्चा, मैं खुद लेने आऊंगा तुम्हें। कब आना है मेरे बच्चे ने मुझे बताया। दूसरी तरफ से मिराज मुगल तड़प कर कहा। आप घर मत आइएगा, मैं टैक्सी में मीनार पाकिस्तान के पास आऊंगी, वहां आप किसी को भेज दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। हाँ हाँ मेरा बच्चा, जरूर। लेकिन हुआ क्या है? ऐसे क्यों आना चाहती है मेरा बच्चा? वो मैं आपको आकर बताऊंगी नानो। उसने धीरे से कहा और फिर उनसे दो चार और बातें करने के बाद कॉल काट दी, और फिर अपने मोबाइल की सारी कॉल हिस्ट्री को डिलीट करके उसने मोबाइल को रिसेट किया और उसे बंद करके दराज में डाल दिया और दोबारा से उस डायरी को सीने से लगा लिया। फिर अगले ही दिन जुरेज के ऑफिस जाने के बाद वह चुपके से कैब बुक करवा कर मीनार पाकिस्तान पहुंची, तो वहां पर शाहजिब और उसके मामू फरहान खड़े थे। वो कितनी देर अपने मामू के सीने से लगी बिलक बिलक कर रोती रही। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी लाहौर शहर को छोड़कर इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा हो गए थे, और वो एक नए सफर पर रवाना हो चुकी थी जहां उसकी मंजिल और उसके मकासद दोनों ही अलग थे। तो जुरेज अपने ऑफिस में किसी जख्मी शेर की तरह चक्कर काट रहा था। उसके माथे पर शिकलों का जाल बिछा था और आंखों में खून उतरा हुआ था। पछतावा और गुस्सा उसे अंदर ही अंदर खा रहे थे। मैनेजर, अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आई? 2 दिन हो चुके हैं, तुम इतना सा काम नहीं कर पाए? फौरन मेरे ऑफिस पहुंचो। वो दहाड़ा। मैनेजर हामता हुआ दाखिल हुआ। सर, पता चल गया है, जिस कंप्यूटर से वो मैसेजेस और तस्वीरें भेजी गई थी, वो शहर के एक इलाके में रहने वाले एक हैकर वकास का है। पुलिस ने उसे उठा लिया और वो उस वक्त थाने में है। जुरेज तूफानी रफ्तार से थाने पहुंचा। वहां जेल खाने में वकास पुलिस के सामने भीख मांग रहा था और पुलिस वाला उसकी काफी धुलाई कर रहा था। जुरेज ने इंस्पेक्टर के हाथ से बेल्ट छीनी और पूरी ताकत से उसके जिस्म पर रसीद की। सच बोल, किसने तुझे वो तस्वीरें दी? किसने कहा था दिया का फोन हैक करने को? जुरेज के गुस्से ने वकास के होश उड़ा दिए। वो तड़प कर बोला, रुक जाए, मैं बताता हूँ। मुझे मुझे हमाद खानजादा साहब ने ये काम सौंपा था। ये नाम सुनते ही जुरेज के हाथ से बेल्ट छूट गई। उसका अपना छोटा भाई इस सब में मुलव्विस था। ये बात उसके लिए डूबकर मरने वाली थी। जुरेज थाने से निकला तो उसके हवासों पर गुस्सा सवार था। वो सीधा गोट रवाना हुआ और हवेली पहुंचते ही उसने हवेली के हाल में सबको इकट्ठा होने का हुक्म दिया। जब घर के तमाम बड़े और मुलाजमीन जमा हो गए तो जुरेज ने
حماد کو گریبان سے پکڑا اور سب کے سامنے بیچ حال میں کھینچ لایا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ رہا تھا، وہی حماد جس پر وہ اپنی جان چھڑکتا تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں صرف نفرت تھی۔ اس سے پہلے کہ حماد کچھ پوچھتا، زریز کے بھائی ہاتھ اس کے چہرے پر پڑنے لگے۔ وہ اسے کھینچ کھینچ کر تھپڑ مار رہا تھا، اور تھپڑ کے ساتھ گھر کی خواتین کی چیخو پکار اور مرد حضرات کی ملی جلی آوازیں آ رہی تھی۔ مجھے شرم آ رہی کہ تم میرے چھوٹے بھائی ہو حماد، میرا خون ہو تم۔ زریز کی گرج سے حویلی کا در و دیوار کانپ اٹھے۔ جس لڑکی کو تم اپنی چھوٹی بہن کہتے تھے، اسے اپنی گھٹیا چال کا مہرہ بناتے ہو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ صرف اپنی من مرضی کے لیے تم نے ایک معصوم کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ زریز کی دھاڑ سن کر حویلی کے در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا؟ کیا کچھ تو بولو۔ زریز کی ماں جلدی سے پاس آتے ہوئے بولی۔ وہ غصے سے سب بتاتا جا رہا تھا، اور پھر دوبارہ حماد کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ شمسہ بکھری ہوئی شیرنی کی طرح درمیان میں آ گئی۔ بہت ہو گیا زریز، اب بس کر دے۔ شمسہ کی آواز میں انتہائی غصہ تھا۔ زریز نے اسے خونی نظروں سے دیکھا۔ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے شمسہ، ورنہ آج میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک عورت ہو۔ تم اس شخص کا ساتھ دے رہی ہو جس نے تمہیں اور مجھے الگ کرنے کے لیے سازش رچائی۔ دشمنی کیا تھی اس کی دیا کے ساتھ؟ ہاں، رچی سازش، اور صرف ایک اکیلے حماد نہیں، میں نے بھی یہ سب کیا۔ ہم نے مل کر وہ سازش رچائی تاکہ مجھے آپ سے رشتہ ختم کرنے کا جواز مل سکے، اور ہمیں اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ ہمیں تو بس اس رشتے کی توق سے آزادی چاہیے تھی جو آپ نے مجھ پر تھوپا تھا۔ حماد اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، مگر آپ کے انا کے سامنے بولنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ ہم نے سوچا تھا کہ کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ آپ کی بدنامی ہو، اور اس کے جواز بنا کر میں آپ کی زندگی سے نکلنے کا فیصلہ کروں، اور سب کچھ پلان کے مطابق ویسا ہی چل رہا تھا۔ شمسہ بولتی جا رہی تھی اور سب لوگ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اتنی گھٹیا سازش رکھی تم نے؟ ایک بار، صرف ایک بار کہتی کہ تم نے مجھے نہیں حماد کو پسند کرتی ہو، میں تمہاری زندگی سے خود ہی چلا جاتا۔ تم نے مجھ سے ایک معصوم پر ظلم کروایا، اس پر تہمت لگائی تم لوگوں نے، جانتے ہیں اسے میں نے پوری رات سزا دی۔ اس دن اس قدر برا حال ہے اس کا، صرف تم لوگوں کی وجہ سے میں تم دونوں کو جان سے مار ڈالوں گا۔ اس نے کہتے ہوئے وہاں لٹکی ہوئی بندوق کو اٹھایا اور اسے ان دونوں پر تان لیا۔ رک جاؤ زریز، اس کڑک آواز پہ سب نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ آغا جان اپنی لاٹھی ٹیکتے ہوئے سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، ان کے چہرے پر جلال تھا اور آنکھوں میں شدید غصہ۔ حال میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ آغا جان نے قریب آ کر پہلے حماد کو دیکھا جو نظریں جھکائے زمین سے لگا ہوا تھا، اور پھر شمسہ کو جو اب بھی بے شرمی سے سر اٹھائے کھڑی تھی۔ کیا یہ ہے ہمارے خاندان کی تربیت؟ اپنے گھر کی عزت کو بازاروں میں نیلام کر کے تم لوگ اپنی خوشیوں کے محل تعمیر کرنا چاہتے تھے؟ حماد، تم نے اپنے بھائی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، تم نے اس حویلی کی غیرت کا جنازہ نکالا ہے۔ آغا جان کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا مگر کاٹدار تھا۔ آغا جان، ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہے، ہم تو بس اس لیے یہ سب کر کے۔ میں بہت شرمندہ ہوں اپنے کیے پر۔ اس دن سے میں بھی سکون میں نہیں ہوں۔ دیا میرے لیے میری بہن جیسی تھی، لیکن میں نے یہ محبت کے لیے کیا۔ محبت؟ گناہ گاروں کے منہ سے محبت کا لفظ جچتا نہیں حماد۔ آج سے ان کا اس گھر، اس جائیداد اور اس خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ جہاں چاہیں جہاں جا کر اپنی کل کائنات بسائیں، مگر خان حویلی کی دہلیز ان پر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی ہے۔ آغا جان نے نفرت سے رخ پھیرتے ہوئے کہا۔ حماد اور شمسہ کے چہرے سے رنگ اڑ گیا۔ اسے اس فیصلے کی توقع نہیں تھی۔ اسے لگا تھا کہ شاید تھوڑی ناراضگی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر آغا جان نے تو ان سے ہر راستہ توڑ لیا تھا۔ زریز نے نفرت بھری نگاہ ان پر دونوں ڈالی اور بغیر کچھ کہے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر میں اس کی گاڑی خانزادہ ہاؤس کی طرف اڑتی جا رہی تھی۔ کئی گھنٹوں کی طویل سفر کے بعد جب وہ خانزادہ ہاؤس پہنچا تو وہاں عجیب سا سناٹا تھا۔ وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ خالی تھا۔ دیا، دیا کہاں ہو تم؟ وہ باہر نکل کر اسے چیخ چیخ کر پکار رہا تھا۔ سامنے سے بوا نکلی، ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ بوا جی، دیا کہاں ہے؟ اسے کہیے میں آ گیا ہوں، مجھے سچ پتہ چل گیا ہے۔ زریز نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ بوا جی نے نظریں جھکا لی۔ وہ چلی گئی زریز، وہ اب یہاں نہیں ہے، وہ گلوگیر آواز میں بولی۔ کیونکہ کیا مطلب؟ کہاں گئی ہے وہ؟ بتائیں مجھے، میں اسے ابھی لے کر آؤں گا۔ زریز کی آواز میں وحشت دوڑ گئی۔ مجھے نہیں پتا وہ کہاں گئی ہے۔ بوا جی نے اپنی تڑپ چھپاتے ہوئے جھوٹ بولا، کیونکہ وہ دیا سے وعدہ کر چکی تھی۔ وہ بس یہ خط میرے ہاتھ میں دے کر گئی تھی کہ جب تم آؤ تو تمہیں دے دوں۔ زریز نے لرزتے ہاتھوں سے وہ خط کھولا جس پر جگہ جگہ آنسو کے دھبے تھے۔ مسٹر زوئیس خانزادہ، میں اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ جس گھر میں میری پاک دامنی کو چند جھوٹی تصویروں کے بدلے نیلام کر دیا گیا، وہاں میرا دم گھٹتا ہے۔
میں کہاں جا رہی ہوں یہ کسی کو نہیں پتا چلے گا۔ میری منزل اور مقاصد بدل چکے ہیں اور میں انہیں کی تلاش میں جا رہی ہوں۔ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ وہ دیا مر چکی ہے جو آپ پر جان چھڑکتی تھی۔ خط زریز کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا اور دل کا رکنا کیا ہوتا ہے یہ اسے اب پتا چلا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح باہر کی طرف بھاگا اور ہامتے ہوئے اپنے مینیجر کو فون کیا۔ مجھے ابھی کے ابھی دیا کی لوکیشن چاہیے، اس کا فون ٹریس کرو جلدی۔ اس کی آواز میں ایسی وحشت تھی کہ مینیجر گھبرا گیا۔ جی سر، میں ابھی پتا کرواتا ہوں۔ کچھ دیر بعد مینیجر کا فون آیا۔ سر، فون کی لوکیشن تو خانزادہ ہاؤس ہی آ رہی ہے۔ یقیناً وہ اپنا فون ساتھ نہیں لے کر گئی۔ یہ سن کر زریز کی قدم وہیں جم گئے۔ وہ فون کے بغیر تنہا اس برہم شہر میں کہاں گئی ہوگی؟ وہ کسی دیوانے کی طرح ہر بس اسٹاپ، ہر ریلوے اسٹیشن اور ہر ٹیکسی اسٹینڈ پر اسے ڈھونڈتا رہا۔ اس نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی، شہر کے چپے چپے پر اپنے آدمی لگا دیا، مگر دیا جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ 10 دن گزر گئے۔ زریز خانزادہ، جس کی پرسنالٹی لوگوں کے لیے اٹریکشن تھی، اب ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ اس کی آنکھیں لہو چھلکاتی محسوس ہوتی تھیں اور چہرے پر کئی دن کی بڑھی ہوئی شیو اس کی ذہنی حالت کا پتہ دے رہی تھی۔ ادھر خان حویلی میں جب یہ خبر پہنچی کہ دیا گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے تو گویا حویلی پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ آغا جان، جنہوں نے حماد اور شمسہ کو نکال کر ایک سخت فیصلہ کیا تھا، اب دیا کے غم میں بستر سے لگ گئے تھے۔ پوری حویلی میں سوگ کا سما تھا۔ سب نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا تھا، مگر کسی کا دھیان اس طرف نہ گیا کہ وہ اپنی ننیال بھی جا سکتی ہے۔ سب کا یہی خیال تھا کہ دیا کو تو اپنے ننیال کا پتہ ہی نہیں اور سالہ سال سے ان سے کوئی رابطہ بھی نہیں تھا، تو وہ وہاں کیسے جا سکتی ہے؟ مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ دیا کو اپنی ماں کی اس پرانی ڈائری سے سب کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے ان لوگوں کی پناہ میں چلی گئی تھی جنہیں اس کے خاندان نے کبھی اپنایا ہی نہیں تھا۔ زریز خانزادہ اس وقت اپنے کمرے میں نیم اندھیرا کیے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں دیا کا وہ سرخ دوپٹہ تھا جس پر زریز کی دلہن لکھا تھا۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اس دوپٹے کو اپنے چہرے سے لگا اس میں دیا کی خوشبو تلاش کر رہا تھا۔ دیا، میری گڑیا، ایک بار لوٹ آ، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، پلیز ایک بار واپس آ جاؤ۔ اس کے لہجے کا کرب کسی کے بھی دل کو چیر دینے کے لیے کافی تھا۔ ابوا جی، جو دروازے کی اوٹ سے یہ سب دیکھ رہی تھی، ان کا ضب جواب دے رہا تھا۔ ان کا دل چاہا کہ جا کر اسے سب سچ بتا دیں کہ دیا اپنے نانا کے پاس گئی ہے، مگر پھر انہیں دیا کی وہ آخری التجا اور وہ دی گئی قسم یاد آ گئی۔ بوا جی نے دیوار کا سہارا لیا اور آنکھیں میچ لی۔ وہ جانتی تھی کہ زریز نے جو زخم دیا کو لگایا ہے وہ کسی مرہم سے نہیں بھر سکتا۔ اس نے اس کے روح کو زخمی کیا تھا اور وہ معصوم بچی اب اپنا ٹوٹا ہوا مان سمیٹ کر کہیں دور جا چکی تھی۔ 5 سال بعد اسلام آباد کے ایک بہت پرسکون اور خوبصورت علاقے میں یہ پرانے طرز کی بنی ہوئی کوٹھی تھی جس کا نام معراج منزل تھا۔ یہ گھر اس کے مالک معراج چودھری کے نام پر رکھا گیا تھا۔ پہاڑوں کے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں کی ہوا میں ہمیشہ ایک پیاری سی ٹھنڈک رہتی تھی۔ ویسے تو معراج چودھری صاحب پنجاب سے تعلق رکھتے تھے، مگر پچھلے 35 سال سے وہ اسلام آباد شفٹ ہو گئے تھے اور یہیں پر انہوں نے آ کر شادی کی تھی اور یہاں پر ہی اپنا کاروبار شروع کیا تھا جسے آج ان کی اولاد نے دگنا کر ڈالا تھا۔ ان کا پوتا اگر ان کا فخر تھا تو ان کی نوازی دیا مان تھی۔ معراج منزل میں ویسے تو خوشیوں کا ہی ماحول رہتا تھا، مگر آج کل معراج منزل میں کچھ زیادہ ہی رونق تھی، کیونکہ معراج صاحب کے اکلوتے پوتے اور سب سے چھوٹی پوتی کی شادی ہو رہی تھی۔ معراج صاحب کے 2 بیٹے تھے، فرمان صاحب اور فرحان صاحب۔ فرمان صاحب کا ایک ہی بیٹا تھا، شاہزم۔ شاہزم پورے گھر کا لاڈلا تھا اور اپنے دادا کے نام پر بنی کمپنی معراج ویڈنگ پلانرز کو سنبھالتا تھا۔ دوسری طرف فرحان صاحب کی 3 بیٹیاں تھیں جن میں 2 کی شادیاں ہو چکی تھیں اور اب ان کی چھوٹے سے چھوٹے بچے پورے گھر میں شور مچاتے پھر رہے تھے۔ اب فرحان صاحب کی سب سے چھوٹی بیٹی عریحہ کی شادی شاہزم سے ہو رہی تھی۔ گھر کے سب لوگ حال میں بیٹھے شادی کی باتیں کر رہے تھے کہ تبھی کچن سے ایک لڑکی باہر آئے۔ یہ دیا تھی۔ دیا کے ہاتھوں میں چائے کی ٹرے تھی اور وہ بہت پروقار طریقے سے چلتی آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی دیا ہے جو 5 سال پہلے چھوٹے کٹے ہوئے بالوں اور لڑکوں جیسے کپڑوں میں گھومتی تھی۔ آج کی دیا بالکل بدل چکی تھی۔ اس نے نیوی بلو رنگ کی لمبی فراک پہنی ہوئی تھی جس پر بہت جچ رہی تھی اور بڑا سا دوپٹہ سلیقے سے اپنے کندھوں پر پھیلا کر سینے پر ڈالا ہوا تھا جو اس کی حیا اور وقار کو بڑھا رہا تھا۔ اس کے بال جو کبھی چھوٹے ہوتے تھے وہ ایک لمبی اور گھنی چٹکیا کی صورت میں اس کے کمر پر لہرا رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک سکون اور اعتماد تھا۔
اسے دیکھتے ہی اس کی ممانے رفت شاہزم کی امی فوراً اٹھی اور اس کے ہاتھ سے ٹرے لے لی۔ تم نے یہ سب کیوں کیا میری بچی؟ میں نے کہا تھا نا کہ میں خود کر لوں گی۔ تم کیوں خود کو سکھاتی ہو؟ دیا نے مسکرا کر جواب دیا، اس میں تھکنے والی کیا بات ہے ممانی جان؟ میں تو بس اپنے لیے بنانے لگی تھی تو میں نے سوچا سب کے لیے بنا دیتی ہوں۔ وہ دھیرے سے مسکرا کر بولی، ارے بیٹا، تم صبح سے کام کر رہی ہو، گھر کی شادی کی ساری تیاریاں بھی تم شاہزم کے ساتھ مل کر دیکھ رہی ہو، اور آج پورا دن آفس میں بھی لگایا تھا۔ اتنا کام مت کیا کرو، اب میرا بیٹا چائے پینے کے بعد تھوڑا سا آرام کر لینا۔ رفت بیگم نے پیار سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، جی ٹھیک ہے۔ وہ دھیمی مسکراہٹ سے بولی۔ دیا وہ لاؤبالی لڑکی نہیں رہی تھی بلکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ایک پر اعتماد لڑکی تھی۔ اسلام آباد کی ان ٹھنڈی ہوا میں اس نے اپنی ایک زندگی شروع کی تھی جہاں اب اسے کسی کا ڈر نہیں تھا، مگر اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جس ماضی کو وہ بھول چکی ہے وہ دوبارہ اس کی زندگی میں آنے والا ہے۔ شاہزم نے اپنا فون بند کیا اور صوفے سے اٹھتے ہوئے دیا کی طرف دیکھا جو کہ سب پسند کے ساتھ ڈریس سلیکٹ کر رہی تھی۔ دیا، ذرا میرے ساتھ اسٹڈی روم میں آنا، مجھے تم سے ایک نئے پروجیکٹ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ جی ضرور شاہزم بھائی، میں آتی ہوں، دیا نے فرمانبرداری سے جواب دیا اور خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ اسٹڈی روم میں پہنچ کر شاہزم نے میز پر رکھی ایک فائل کھولی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ دیکھو دیا، ہمیں ایک بہت بڑے ہوٹل آنر کی طرف سے آفر آئی ہے۔ ان کے ہوٹل چین ہے اور وہ اپنے ہر ایونٹس کے لیے کسی بہترین ویڈنگ پلانر کی تلاش میں ہے۔ یہ ان کی فائل ہے، شاہزم نے فائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ دیا نے میز کے قریب ہو کر فائل پر نظر ڈالی جہاں فرنٹ پیج پر بڑے حروف میں صرف کے گروپ لکھا ہوا تھا۔ دراصل وہ اسلام آباد میں اپنے نئے ہوٹل کی لانچنگ کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہاں ہونے والی تمام ویڈنگ پلاننگ کی ذمہ داری ہماری کمپنی سنبھالے۔ یہ ہمارے لیے اب تک کا سب سے بڑا کام ہو سکتا ہے۔ شاہزم نے اپنی بات جاری رکھی۔ شاہزم بھائی، ڈیزائنر اور تھیمز تو میں ہی تیار کرتی ہوں، بس ان میں ان کے ٹیسٹ کے حساب سے کچھ نکال لیتی ہوں۔ آپ بتائیں کہ ہمیں کب تک یہ سب فائنل کرنا ہے؟ دیا نے بہت پورے اعتماد لہجے میں پوچھا۔ تم بس تیاری کرو، کل ان کے نمائندے سے ہماری پہلی میٹنگ ہے، جس ڈیمو دکھانا ہے۔ شاہزم نے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ دیا نے اس بات میں سر ہلا اور کمرے سے باہر نکل کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے ذہن میں کام کا خاکہ بننا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور اس نئے پروجیکٹ کے لیے ایک خاص پریزنٹیشن تیار کرنے میں مگن ہو گئی۔ اگر یہ کیک گروپ واقعی اتنا بڑا ہے تو انہیں کچھ ایسا دکھانا ہوگا جو انہوں نے پہلے کبھی نہ دیکھا۔ دیا نے خود کلامی کرتے ہوئے سلائڈز بنانا شروع کی۔ اس نے پریزنٹیشن میں بہت ہی جدید اور منفرد آئیڈیاز شامل کیے۔ اس نے مختلف تھیمز جو ڈیزائن کی رکھے جن میں اسلام آباد کے موسم کی مناسبت سے کلاسک تھیم اور ایک رائل تھیم شامل تھا۔ اس نے پھولوں کی سجاوٹ، لائٹنگ کے رنگوں اور مہمانوں کے بیٹھنے کے انداز تک کی ہر چھوٹی بڑی تفصیل کو بہت نفاست سے سلائڈز میں جگہ دی۔ یہ اس نے 2 سال سے تیار کر رکھا تھا، مگر آج ڈریم پروجیکٹ کے لیے اسے سلائڈنگ ویڈیو میں ایڈٹ کر رہی تھی۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد جب پریزنٹیشن مکمل ہوئی تو دیا نے ایک اطمینان بھرا سانس لیا۔ اس نے ہر سلائڈ کو دوبارہ چیک کیا تاکہ کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اس کے لیے یہ صرف ایک بزنس ڈیل نہیں تھی بلکہ اپنی کمپنی کے ساکھ کا سوال تھا۔ اگلی صبح وہ مقررہ وقت پر تیار تھی۔ اس نے اپنی فائلز اور لیپ ٹاپ بیگ میں رکھا اور شاہزم کے ساتھ آفس کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ پریزنٹیشن تیار ہے نا دیا؟ آج کی یہ میٹنگ ہمارے لیے بہت اہم ہے، شاہزم نے گاڑی چلاتے ہوئے پوچھا۔ جی شاہزم بھائی، میں نے ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے تیاری کر لی ہے، امید ہے انہیں ہمارا کام پسند آئے گا، دیا نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ وہ دونوں اسلام آباد کے ایک عالیشان ہوٹل کے سامنے پہنچے۔ اسی ہوٹل میں کے گروپ کا ہیڈ آفس تھا۔ اونچی عمارت کے شیشے سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ دیا جیسی گاڑی سے اتری، ایک عجیب سی بے چینی نے اسے گھیرا۔ پہلی بار وہ اتنی بڑی ڈیل ہینڈل کرنے والی تھی، مگر پھر اس نے خود پہ جلدی سے قابو پایا اور شاہزم کے ساتھ اندر داخل ہو گئی۔ وہاں کی ریسیپشن پر کے گروپ کا ریسیپشنسٹ موجود تھا۔ اس نے انہیں ویلکم کیا، پھر انہیں لیے اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ انہیں ایک بڑے سے کانفرنس روم میں بٹھا دیا گیا جہاں کچھ ہی دیر میں ان کی ملاقات کلائنٹ سے ہونے والی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کانفرنس روم کا باہری دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور ایک دراز قد شخص اندر داخل ہوا۔ شاہزم اور دیا شائستگی کے ناطے فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ اس شخص نے آگے بڑھ کر شاہزم سے مصافحہ کیا اور انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوا خود وہاں رکھی ہوئی سربراہی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ تو آپ ہیں کہ گروپ کے سی ای او؟ بہت خواہش تھی آپ سے ملنے کی، شاہزم نے گفتگو کا آغاز کیا۔ جی نہیں،
میں کے گروپ کا CEO نہیں بلکہ ان کا پرسنل اسسٹنٹ ہوں، اور سر اپنی زیادہ تر میٹنگز میرے ذریعے ہی کرواتے ہیں۔ اس شخص نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ میں یہاں سے لائیو ہو کر انہیں سب دکھاتا رہوں گا۔ وہ ہمیں سن رہے ہیں، پھر وہ مجھے فون پر ہدایات دیں گے اور میں اسی کو فالو کروں گا، اور آپ کو بتا دوں گا کہ ہم یہ ڈیل کریں گے یا نہیں۔ اس جواب پر شاہزم اور دیا ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، لیکن وہ خود یہ میٹنگ کیوں اٹینڈ نہیں کرتے؟ کیا اتنا غرور ہے ان کے اندر کہ جن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں ان سے ملنا بھی گوارا نہیں؟ دیا سے رہا نہ گیا اور اس نے ناگواری سے سوال کر ڈالا۔ ایسی بات نہیں ہے میم، ابھی ڈیل فائنل نہیں ہوئی، اور جو فائنل ہوگی تو سر آپ کو خود اپنے آفس بلا لیں گے۔ ابھی تو صرف شروعات ہے۔ اب سر اتنے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے خود تو آ نہیں سکتے نا۔ پتہ نہیں آپ کے ساتھ یہ ڈیل ہوگی بھی کہ نہیں، لیکن فکر مت کیجیے، جیسے ڈیل پکی ہوگی آپ سر سے مل سکیں گے۔ اس شخص کے لہجے میں خاص قسم کی اکڑ تھی۔ اس کی بات سن کر دیا کے اندر جس سے آگ لگ گئی، مگر شاہزم نے بڑی تیزی سے میز کے نیچے دیا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ سر اس وقت بھی لائیو ہیں، انہوں نے آپ کی یہ باتیں سننی ہیں، اسسٹنٹ نے اسے جتایا۔ چلیں بہت اچھی بات ہے، سن لیا تو اب ایک کام کیجیے، میٹنگ شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس بھی اتنا فضول ٹائم نہیں ہے۔ دیا نے منہ بنا کر کہا اور اپنا لیپ ٹاپ کھول کر پریزنٹیشن دینا شروع کر دی۔ جیسے جیسے دیا اپنے آئیڈیاز اور ڈیزائنر بیان کر رہی تھی، کامران مرزا کے چہرے پر ستائش بھرے تاثرات ابھرنے لگے۔ شاہزم بھی فخر سے دیگا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پریزنٹیشن تو بہت اچھی ہے، آپ کے آئیڈیاز بہت متاثر کن لگے، اور سر بھی میسج پر کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام ہے۔ اب ملاقات کے لیے وہ آپ کو وقت بتا دیں گے اور میں آپ کو انفارم کر دوں گا، کامران مرزا نے مسکرا کر کہا، اور پھر میٹنگ ختم ہوتے ہی انہیں باہر تک چھوڑنے آیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی دیا پھٹ پڑی۔ انتہائی چیپ انسان ہے یہ کے گروپ کا مالک۔ اتنا بھی کیا غرور ہونا کہ جن سے تم بزنس ڈیل کر رہے ہو ان سے مل بھی نہیں سکتے۔ ریلیکس دیا، بعض لوگ اپنے اصولوں کے بہت پکے ہوتے ہیں، اور شاید اسی لیے آج تک کے گروپ کے اس CEO کو کسی نے نہیں دیکھا۔ شاہزم نے گاڑی سٹارٹ کرتے اسے سمجھایا، اس نے یہ ہوٹل بزنس 7-8 سال پہلے شروع کیا تھا، اور آج تک کوئی اسے دیکھ نہیں پایا۔ میں نے کافی ریسرچ کی ہے، ہو سکتا ہے وہ ہماری اس ڈیل میں کبھی سامنے ہی نہ آئے، کیونکہ پچھلے 5 سال سے وہ بالکل ہی دنیا سے کنارہ کش ہو چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے پچھلے 5 سالوں سے تمام ڈیلز پردے کے پیچھے رہ کر کی ہیں۔ یہ دیکھو کالم، شاہزم نے کہتے ہوئے اپنے لیپ ٹاپ پر ایک کالم کھول کر دیا کی طرف بڑھا۔ وہاں اس سے CEO کا نام بھی مخفی رکھا گیا تھا۔ کالم کے نیچے صرف ZK لکھا تھا۔ ZK کچھ زیادہ ہی عجیب انسان ہے، خیر ہمیں کیا، وہ سر جھٹک کر بولی، اور پھر ٹیب پر کچھ ویڈیوز دیکھنے لگے۔ بڑی سی سکرین پر نظریں جمائے وہ شخص کسی مجسمے کی طرح ساکت۔ یہ کے گروپ کا پر اسٹار CEO ZK تھا۔ سکرین پر دیا کی تصویر ساکت تھی، وہی دیا جو بھی کچھ دیر پہلے غصے میں میٹنگ سے نکلی تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور سکرین کے قریب جا کر دیا کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیما سا مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ مائی لو، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کتنے سالوں بعد میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ تمہارا دیوانہ بہت جلد تم سے ملے گا۔ میں جانتا ہوں یہ ملاقات کچھ اچھی نہیں ہوگی، مگر ملنا تو پڑے گا ہی نا۔ وہ سرگوشی کے انداز میں بولا، اور پھر سگار سلگاتا اپنی کرسی پر ڈہ گیا۔ میز پر دیا کی ایک پرانی تصویر پڑی تھی جس میں اس کے بال چھوٹے تھے اور وہ بالکل الگ دکھتی تھی۔ کچھ دیر بعد کامران مرزا اندر داخل ہوا۔ سر، کیا ارادہ ہے؟ لڑکی کافی بدتمیزی کر رہی تھی، مجھے نہیں لگتا کہ آپ ان سے ڈیل کریں گے۔ زیکے نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ یہ کمپنی کس کی کامران؟ میری ہے نا، تو فیصلہ بھی میرا ہی ہوگا۔ اپنی رائے اپنے پاس رکھو جب تک میں نہ مانوں۔ ڈیل کے کاغذات تیار کر اور کل ان دونوں کو میرے اسی کمرے میں لے آنا۔ اس کا لہجہ اسپاٹ اور حاکمانہ تھا۔ اگلے دن وہ اپنے مخصوص رفت حلیے میں جیسے بھی سو کر اٹھا ہو، اسٹڈی روم کی کرسی پر بیٹھا کاغذات دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کامران مرزا شاہزم اور دیا کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ زیکے نے اٹھ کر شاہزم سے مصافحہ کیا اور پھر اس کے پہلو میں کھڑی اپنی دشمنی جان کو دیکھا، جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ساکت تھی، جیسے یقین نہ رہا ہو کہ سامنے وہی شخص کھڑا ہے۔ پلیز بیٹھیے نا، کھڑے کیوں ہیں؟ کامران سٹاف سے کہو کھانے پینے کا انتظام کرے۔ وہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ ارے نہیں مسٹر زیکے، اس کی ضرورت نہیں ہے، دراصل میری شادی ہے تو ہمیں شاپنگ کے لیے نکلنا ہے، اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔ شاہزم نے مسکرا کر کہا تو زیکے کی نظریں دیا کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ چلیے جوس ہی پی لیجیے، مس دیا کو مینگو جوس بہت پسند ہوگا نا، میں ابھی منگواتا ہوں۔
اس نے کامران کو اشارہ کیا، اس کی ضرورت نہیں ہے، دیا کو مینگو جوس بالکل پسند نہیں ہے، وہ اب صرف شوگر فری جوس لیتی ہے، وہ سمی اور گاجر کا مکس۔ شاہزم کے بتانے پر زیکی کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے۔ اٹس اوکے، میں چائے منگواتا ہوں۔ زیکی نے اب بات بدلنی چاہی۔ دیا چائے تو بالکل بھی نہیں پیتی، 5 سال سے جانتا ہوں، سب کو بہت مزیدار چائے بنا کر پلاتی ہے، مگر خود کبھی ایک گھونٹ نہیں پیا۔ شاہزم کی بات اور پیار بھرے لہجے نے زیکی کے اندر حسد کی آگ لگا دی۔ اسے شاہزم کا دیا کے بارے میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں جاننا بالکل زہر لگ رہا تھا۔ اس کو اپنے لب بھینچ لیا اور سرد نظروں سے دیا کو دیکھا، جو اب سرد اور اسپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ مسٹر زیکے، ہم صرف ڈیل فائنل کرنے آئے ہیں، اپنے یہ فارمیلٹی پوری کریں اور ہمیں اجازت دیں، ہمیں اور بھی بہت کام ہے۔ دیا ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی۔ کچھ دیر پہلے کا صدمہ اس کے چہرے سے غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ غصے اور بیزاری نے لے لی تھی۔ زیکے نے گہرا سانس لیا اور ڈیل کے کاغذات دیا کی طرف بڑھا دیے۔ ٹھیک ہے مس دیا، اگر آپ کو اتنی ہی جلدی ہے تو دستخط کیجیے، مگر یاد رکھیے گا یہ ڈیل اب آپ کو اور مجھے ایک طویل وقت کے لیے ایک دوسرے کے سامنے کھڑا رکھے گی۔ دیا نے بغیر کچھ کہے فائل اپنی طرف کھینچی، نہایت تیزی سے اپنے دستخط کیے۔ اس کے ہاتھ ذرا بھی نہیں کانپ رہے تھے۔ اس نے فائل بند کر کے شاہزم کی طرف بڑھائی تو شاہزم نے بھی سائن کر دیے۔ چلیں شاہزم بھائی، ہمیں لیٹ ہو رہا ہے، اس نے شاہزم سے کہا اور زیکے کی طرف ایک نظر دیکھے بغیر اسٹڈی روم سے باہر نکل گئی۔ شاہزم نے ہاتھ ہلا کر الوداع کہا اور دیا کے پیچھے چلا گیا، مگر پیچھے کمرے میں زیکے اب بھی وہیں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک افسردہ مسکراہٹ تھی۔ 5 سال سے تم نے چائے نہیں پی دی ہے اور مینگو جوس سے بھی نفرت ہو گئی۔ اس نے میز پر پڑی دیا کی پرانی تصویر کو اٹھایا۔ تم جتنا چاہو بدل جا، مگر اس بار میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ اسلام آباد کے اس عالیشان شاپنگ مال میں ہر طرف برانڈ چیزوں کی چمک دمک اور خوشبوئیں بسی تھیں۔ شاہزم، مریحہ اور دیا ایک مشہور ڈیزائنر کی شاپ میں موجود تھی۔ شاہزم مسلسل اپنے فون پر آنے والی ای میلز اور میسیجز میں الجھا ہوا تھا، جبکہ اریحہ خوبصورت اور اسی جوڑے میں تھامے اس کے فارغ ہونے کے منتظر تھی۔ شاہزم دیکھے نا، یہ والا ڈیزائن کیسا ہے؟ اس کا کام بہت نفیس ہے۔ بالآخر اسے فارغ نہ ہوتا دیکھ کر اریحہ نے چمکتی آنکھوں سے شاہزم کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، ہاں اچھا ہے، تمہیں جو بھی اچھا لگ رہا ہے وہ لے لو، مجھے ابھی ایک ضروری کال سننی ہے، میں ذرا باہر جا رہا ہوں۔ شاہزم نے فون سے نظریں ہٹائے بغیر بس ایک سرسری سا سر ہلا، پھر اتنا کہہ کر وہ مڑا اور دکان سے باہر نکل گیا۔ اریحہ کے ہاتھ میں پکڑا وہ بھاری کاندار جوڑا اسے جیسے بوجھ لگنے لگا۔ اس کے چہرے پر چھائے خوشی ایک دم سے بجھ گئی اور آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے دیا کی طرف دیکھا جو کہ لب بھینچ کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دیا آپی، آپ نے دیکھا؟ ان کے پاس میرے لیے 5 منٹ بھی نہیں ہے۔ میں شاہزم سے شادی تو کر رہی ہوں، مگر مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا ہے، جیسے خالی پن ہوں، جذبات سے بالکل پر ایک مجبوری بھرا رشتہ۔ میں جانتی ہوں وہ پہلے کسی اور لڑکی سے بہت پیار کرتے تھے، وہ لڑکی ان کی زندگی سے چلی تو گئی تو شاہزم بالکل ہی بدل گئے۔ اب وہ یہ شادی صرف بڑوں کے کہنے پر کر رہے ہیں، وہ خوش نہیں ہیں۔ اریحہ کی آواز بھر آئی۔ دیا نے اریحہ کا ہاتھ تھاما۔ وہ خود اس زیکے سے ملاقات کے بعد سے کافی الجھی ہوئی تھی، مگر اریحہ کی تکلیف نے تھوڑی دیر کے لیے اس کا دھیان بٹا دیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے اریحہ، شاہزم بھائی بس کام میں زیادہ مصروف رہتے ہیں۔ تم جانتی ہو انہوں نے اس کمپنی کو بہت اونچائی پر پہنچایا، وہ نہیں چاہتے کہ اس مقام پر آ کر وہ سب کچھ ہار دیں، لیکن تم فکر مت کرو، وہ تمہارا بہت خیال رکھیں گے۔ نہیں دیا آپی، محبت اور خیال رکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ کیا فائدہ اس کا خیال رکھنے کا جس میں محبت ہی شامل نہ ہو؟ وہ کبھی مجھ سے محبت نہیں کر سکتے۔ اریحہ نے اداسی سے کہا، ایسی بات نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو، اس لڑکی کو بھول چکے ہوں گے۔ مرد ایسی عورت کو کبھی یاد نہیں رکھتا جو اسے رسوا کرے۔ چھوڑیے نا، آپ مجھے تسلی بس دے رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ خیر آپ بیٹھیے یہاں، میں نہ یہ ٹرائی کر کے آتی ہوں۔ اریحہ کہتے ہوئے ٹرائل روم کی طرف بڑھ گئی اور دیا وہیں ایک صوفے پر بیٹھ کر شاہزم کا انتظار کرنے لگی۔ تبھی اچانک مال کی فضائے خوفناک آواز سے لرز اٹھی۔ دھماکہ ہوا یا گولی چلی کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر پورے مال میں چیخو پکار مچ گئی۔ ڈاکو بھاگو، ڈاکو آ گئے ہیں۔ کئی آوازوں نے ہر طرف دہشت پھیلا دی۔ بھگدڑ مچ گئی اور لوگ ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے باہر کی طرف بھاگنے لگے۔ ابھی دیا اپنی جگہ سے اٹھی ہی تھی کہ پورے مال کی لائٹس ایک جھٹکے سے بند ہو گئی۔ ہر طرف گھپ اندھیرا چھا گیا، وہی اندھیرا جسے دیا کو بچپن سے موت جیسا خوف آتا تھا۔ اس کا سانس رکنے لگا اور وہ گھبراہٹ میں دیواروں کو ٹٹولنے لگی۔ شاہزم بھائی، اریحہ، اس نے پکارنا چاہا مگر آواز اس کے حلق میں پھنس گئی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی ٹرائل روم کی راہداری کی طرف بڑھی جہاں اندھیرا مزید گہرا تھا۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔
ایک لمبا سا سایہ اس کی طرف بڑھا اور اس سے پہلے کہ دیا چیخ مارتی ایک مضبوط ہاتھ نے اس کے لبوں کو سختی سے بھینچ لیا۔ دیا کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس شخص نے دیا کو ٹرائل روم کی طرف کھینچتے ہوئے سختی سے دیوار کے ساتھ لگایا اور خود اس کے چہرے پر جھک گیا۔ دیا خوف سے بالکل مفلوج ہو چکی تھی۔ اسے لگا شاید اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہے، مگر اس شخص کے وجود سے آنے والی وہ جانی پہچانی سگار اور مہنگی پرفیوم کی خوشبو دیا کی حواسوں سے ٹکرائی۔ وہ شخص اس کا اتنا قریب تھا کہ اس کی گرم سانسیں دیا کے گالوں کو جھلسا رہی تھی۔ اندھیرے میں اس نے اپنا دوسرا ہاتھ دیا کے سر کے پاس دیوار پر ٹکاتے اسے اپنے حصار میں مکمل طور پر قید کر لیا۔ چھوڑیے مجھے، خاموش۔ ایک دھیمی اور بھاری آواز اس کے کان کے پاس گونجی۔ دیا کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ اس شخص نے اپنے ہاتھ کی گرفت اس کے لبوں پر تھوڑی نرم کی، مگر اپنا چہرہ دیا کے چہرے سے ہٹایا نہیں تھا۔ وہ اس قدر قریب تھا کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے کی سانسوں میں الجھ رہی تھیں۔ بے بسی کے احساس سے دیا کے آنسو اس کے ہاتھ پر گرے تو اس پر اسٹار سائے نے منہ سے ہاتھ ہٹاتے اس کے آنسو جھک کر اپنے لبوں سے چنے۔ وہ جیسے تڑپ اٹھی۔ اندھیرے اور اس شخص کی قربت سے دیا کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس نے پوری قوت جمع کی اور ایک جھٹکے سے خود کو اس کے ہزار سے آزاد کروا کر پیچھے ہٹتی پلٹی۔ ابھی وہ 2 قدم ہی دور ہوئی تھی کہ باہر سے ایک دھاڑتی ہوئی کڑکدار آواز سنائی دی۔ خبردار، کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے ورنہ گولی مار دوں گا۔ اس آواز کی دہشت اتنی شدید تھی کہ دیا کا پورا وجود لرز اٹھا۔ وہ خوف کے مارے تیزی سے پیچھے ہوئی اور اندھیرے میں دوبارہ زیکی کے ٹھوس سینے سے جا ٹکرائی۔ اس بار اس نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس طاقت و جامن سانس روک کے اس کے سینے سے لگی کھڑی رہ گئی۔ زیکی کے ہاتھ دوبارہ اس کے گرد حصار باندھ چکے تھے اور لب گردن کو مس کر رہے تھے، مگر دیا کی نظر تو باہر نظر آتے منظر پہ ساکت رہ گئی تھی۔ ایک نقابپوش شخص نے اریحا کا بازو مروڑ رکھا تھا اور اس کی کن پٹی پر پسٹل تانی ہوئی تھی۔ اریحا کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا اور وہ برائڈل ڈریس میں بری طرح کانپ رہی تھی۔ شاید لائٹ بند ہونے کی وجہ سے بدحواسی میں وہ ٹرائل روم سے اس طرف نکل آئی تھی۔ اسی لمحے شاذن بدحواسی میں اسٹور کے اندر داخل ہوئی۔ اریحا، وہ چیخ کر بولتا وہیں تھم گئے۔ شاذم کو سامنے دیکھ کر اریحا میں جیسے ہمت آ گئی۔ اس نے پوری طاقت سے اس شخص کے ہاتھ پر زور سے دانتوں سے کاٹا۔ وہ شخص تکلیف سے کرا اور اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی۔ اریحا نے اسے دھکا دیا اور بدحواسی میں شاذم کی طرف بھاگی تو نقاب پوش نے گالی نکالتے اس کے پیٹھ پہ نشانہ لگایا۔ فضا میں گولی چلنے کی زوردار آواز گونجی اور اس کی کچھ سیکنڈ بعد ایک دل خراش نسوانی چیخ نے شاپنگ مال کے در و دیوار ہلا دیے، اور وہ چیخ اریحا کی تھی۔ دیا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی اور دل کی دھڑکن تو ساکن ہو چکی تھی۔ اس نے بے اختیار زیکی کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ اندھیرے کے اس گوشے میں زیکی کا وجود اب بھی ساکت تھا، مگر اس کی گرفت دیا کی کمر پر مزید مضبوط ہو گئی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ہی جیسے اریحا کو کچھ ہو جانے کے خیال سے دیا کا دل ڈوبا اور وہ زیکی کی باہوں میں جھول گئی۔ جاری ہے، کیا گولی اریحا کو لگی یا شاذم نے اسے بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی؟ اور اس سب کے درمیان زیکی اپنی باہوں میں بے ہوش دیا کو لے کر فرار ہوگا یا پھر شاذم اریحا کی مدد کرے گا؟ آپ کے جواب کا انتظار رہے گا، اور آپ کے کمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں اس کا دوسرا اور آخری حصہ پڑھنے کے لیے۔ آپ کے کمنٹ کے حساب سے دوسرا حصہ اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ شکریہ۔